آپ کی مسجد کے امام قاری عابد عالم صاحب قبلہ اور عزیزم حفیظ و قاری مولانا مناسب عالم صاحب قبلہ اور ہمارے ملاد خاں حضرات اور معزز سامعین اکرام، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں۔ اور کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھ لیتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے ہیں۔ اور کسی کی کم ظرف شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، کسی کی کم ظرف شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ اور کتنا اچھا یہ کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے۔ آقا عمر رضا برکاتی محبت کے ساتھ میں آپ سبھی کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ میں نے آپ کے سامنے ساتھ میں سن رہے ہیں، قسم خدا کی جب مومن بندہ مدینے کا نام سنتا ہے تو جھومنے لگتا ہے۔ عمران بھائی آپ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ آگے آ جائیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ یہ جو میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا حملے کی آڑ میں، جگہ یہاں پر خالی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو اور بہتر لگے گا۔ ذرا آپ بچوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آؤ کو آ جاؤ تھوڑا سا۔ میں نے آپ کے سامنے مدینے کا ذکر کیا، آپ کے سامنے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 10 منٹ میں انشاءاللہ مائک دے دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے مدینے کا ذکر کیا اور آپ بڑی خاموشی کے ساتھ میں سن رہے ہیں۔ بتاؤں آج کے مسلمان کا حال کیا ہے؟ آج کے مسلمان کا حال کیا ہو گیا کہ مت پوچھو آج کے مسلمان کا حال، مت پوچھو آج کے مسلمان کا حال۔ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ مت پوچھو آج کے مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اور نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور جھومنا بھی چاہیے، لیکن اگلا مصرع سنیں کہ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کریم کا فرمان سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ آج کے مسلمان کا حال، ہاں سچائی بتا رہا ہوں میں۔ نمازی چار ٹائپ کے ہو گئے، نمازی چار ٹائپ کے، آٹھ کے، کھاٹ کے، 360 کے اور ٹھاٹ کے۔ آپ جانتے ہیں ٹھاٹ کسے کہتے ہیں؟ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں انہیں ٹھاٹ کے بولتے ہیں۔ اور آٹھ کے تو بولتے ہیں، آٹھ کے کسے بولتے ہیں پتہ؟ جو جمعہ کی نماز پڑھے گا پھر اگلی جمعے کی نماز پڑھے گا۔ اور 360 کے کیا؟ جس نے عید کی پڑھی ہے وہ پھر عید کی پڑھے گا۔ اور کھاٹ کے تو تمہیں پتہ ہے، یہ کھاٹ میں بھی دو پارٹیاں ہو رہی ہیں، ایک کھڑی ہے اور ایک پڑھی ہے۔ ایک جب نماز جنازہ ہوتی ہے کھاٹ کے اسی بولتے ہیں۔ نماز جنازہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی کیوں آئے ہو بھئی، تم نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے تو کیا فائدہ تمہارا؟ آئی نماز کے لیے آئے نا، اب نماز کے لیے بلایا گیا، یا تو اس میں دو باتیں نکل کے آتی ہیں، یا تو آپ ناپاک ہیں یا پھر آپ پڑھنے نہیں چاہتے ہیں۔ جب آئے ہو تو پورا کام کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کے ساتھ سفر کیا قبرستان پر تو اللہ رب العزت اسے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور جس نے نماز جنازہ پڑھی
کعبہ سے سچی محبت کرنے والے مسلمان بنے. محبت سے بولے سبحان اللہ. کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اور زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. اور سارے ناموں سے کنارہ کیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا کیجئے. اور یہ چاند کہتا پھرتا ہے آسماں میں آج بھی، یہ چاند کہتا پھرتا ہے آسماں میں آج بھی. یا رسول اللہ پھر سے ایک بار انگلی کا اشارہ کیجئے. یہ چاند کہتا پھرتا ہے آسماں میں آج بھی. یا رسول اللہ پھر سے ایک بار انگلی کا اشارہ کیجئے. آئیے محترم حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک دو دن اشعار ملاحظہ فرمائے. محبت سے بولے سبحان اللہ. کہ ہر کے دل کا یہ نعرہ ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. ہر کے دل کا یہ نعرہ ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. ہر کے دل کا یہ نعرہ ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. اور غریبوں کا سہارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. غریبوں کا سہارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. اور زمانہ جسے کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے. زمانہ جسے کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے. زمانہ جسے کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے. زمانہ جسے کو ٹھکرائے وہ طیبہ میں چلا جائے. کہ وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. وہاں سب کا گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. اور آخری شعر سے رحم لاجئ فرمائے. محبت سے بولے سبحان اللہ کے بولے یا رسول اللہ. کہ مدینے پاک کی گلیوں میں طیبہ، مدینے پاک کی گلیوں میں زہرا کے دلاروں نے. مدینے پاک کی گلیوں میں زہرا کے دلاروں نے. مدینے پاک کی گلیوں میں زہرا کے دلاروں نے. ہنسی بچپن گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. ہنسی بچپن گزارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے. بڑی تیزی ایک ساتھ میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے عشق رکھنا چاہتے ہو تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھو، اللہ تم سے دوستی رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے محترم حضرات ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دکان و مکان فیکٹریاں وغیرہ تعمیر کرتا ہو نظر آتا ہے، آتا نہیں آتا ہے، کوئی آدمی بھٹے پہ مزدوری کرتا ہو نظر آتا ہے، تو کوئی آدمی تجارت کرتا ہو نظر آتا ہے، مگر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کی خاطر انبیاء رسل کو، فرشتہ انسانوں کو، زمین و آسمان کو، جنت و دوزخ کو، فرش سے عرش تک پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث میں پڑتی ہے تو بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آئیے محترم حضرات میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام منع کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہ کرو، کہ اسلام منع کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، کہ اسلام منع کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو؟ نہیں نہیں پیارے، بلکہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قسم خدا کی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہے تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں خوبصورت ہے، اگر قسم خدا کی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ناراضگی کے اوپر بات آ گئی ہے تو آپ کی واقعہ سناتا چلو، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ چل کر بولے سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مسنوی شریف میں لکھتے ہیں ایک امیر آدمی کی ماں اپنے خرچے کے لیے کچھ پیسے مانگنے کے لیے آتی ہے، اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، آپ کی ماں ایسے پیسے مانگ مانگ کر ہم کو محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا اس بات کو سن کر ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن جیسے یہ تجارت کا سامان لے کر جیسے یہ سفر پہ نکلتا ہے، بیچ میں اس کو ڈاکو گھیر لیتے ہیں، اس کو ڈاکو گھیرنے کے بعد میں اس کے مال اسباب لوٹ لیتے ہیں، اس کے ایک ہاتھ کاٹ کر اس کے گردن میں لٹکا کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وہیں سے گزر ہوتا ہے، لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کو پہچان کر اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اب سنیے اس کا جواب، جو اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے، اس کے رشتہ دار جب اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے تیرے ساتھ تیرے دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ میرے دشمنوں نے نہیں کیا ہے، بلکہ میرے ساتھ جو ہوا ہے کل اپنی ماں کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کل 1 روپیہ بھی میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے دے دیتا تو میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا، میرا مال و اسباب نہ لوٹا جاتا۔ اتنے ہی اس کی پیاری ماں آ جاتی ہے، بڑے درد بھرے انداز میں آواز لگانے لگتی ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، تیرے ساتھ یہ تیرے دشمنوں نے کیا کیا؟ تو بیٹا ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے میری پیاری ماں، مجھے معاف کر دے، میرے ساتھ یہ میرے دشمنوں نے نہیں کیا ہے بلکہ میرے ساتھ جو ہوا ہے کل تجھے تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کل میں تجھے 1 روپیہ بھی اپنے ہاتھ
کاٹا جاتا، میرا مال و اسباب نہ لوٹا جاتا، اے میری پیاری ماں میرے ساتھ جو ہوا یہ کل تجھے تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، اے میری ماں تو مجھے معاف کر دے، پیارے ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو دونوں رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کی مولا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ چپ کیوں ہے، خاموش کیوں ہے، زباں کھول دیجئے، حق بات کہنی ہے جہاں وہاں بول دیجئے، اور وہ لفظ بھی تیرے منہ سے لے لے گا دعائے، اور عزت سے کسی بوڑھی کو ماں بول دیجئے، عزت سے کسی بوڑھی کو ماں بول دیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام منع نہیں کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہ کرو، اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، مگر سوال اس وقت کا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ٹکراؤ ہو، تو ایسے عالم میں بھائی کی محبت کو قربان کر دیا جائے، بیوی کی محبت کو قربان کر دیا جائے، بہن کی محبت کو قربان کر دیا جائے، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی محبت کو قربان کر دیا جائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ تمام جہاں کے رشتہ داروں سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہ کرے۔ شاعر لکھتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب آپ فرماتے ہو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔